عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 18 یعنی 18. بدعت کے نقصانات کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں پچھلے درس میں آپ نے سنا. آج ہم سنیں گے حدیث کی روشنی میں کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں. اس تعلق سے بہت ساری حدیث ہے. کچھ حدیثوں کو آج سنیں گے اور کچھ حدیثیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں. سب سے پہلے حدیث بہت مشہور ہے، یہ دیکھیے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ حدیث بہت مشہور ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا یہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسلام کا تہائی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام 3 حدیثوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، پوری حدیث ہے. دوسری حدیث یہی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بدعت کے خلاف ہے، کہ جو بھی نیا کام کرے وہ بدعت ہے. اور تیسری حدیث یہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. تو یہ تینوں حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام انہی 3 حدیثوں کے آس پاس گھوم رہا ہے. تو کوئی ایک حدیث انما الاعمال، گویا کہ ایک حدیث یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بدعت سے متعلق ہے. تو صرف یہ اکیلے ایک حدیث اسلام کا تہائی ہے، یعنی 1/3 ہے. اللہ، بہت بڑی بات ہوگی، بہت عظیم حدیث ہے یہ. تو یہ ایسی حدیث ہے جس میں ساری بدعت کی چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، اعتقادی ہو، عملی ہو، آج شروع کی گئی ہو، 100 سال پہلے شروع کی گئی، 1000 سال پہلے شروع کی گئی ہو، کسی نے بھی شروع کیا گیا ہو. جتنی بھی بدعتیں ہیں سب کے خلاف یہ حدیث کھڑی ہوئی ہے. یہ بیان کر رہی چیخ چیخ کر کے کہ جو بھی کوئی نیا کام کرے گا، جو بھی دین میں بدعتیں ایجاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. ایک دوسری حدیث جو آج کے درس کے شروع میں پڑھی گئی کہ سب سے بہتر کتاب یا سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو آج کے درس میں شروع میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی اور حدیث پڑھی گئی، اصل میں اس کو خطبہ مسنونہ کہتے ہیں اور اس کو خطبہ حاجہ بھی کہتے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے لے کر کے آخری تک جو شروع میں جو تمہید کے طور پر پڑھی گئی، یہ خطبہ مسنونہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، بیان کرتے، اسپیچ دیتے، یا نکاح پڑھاتے یا واعظ و نصیحت کرتے تو اس کو پڑھتے تھے. اس لیے اس کو خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، خطبہ حاجہ بھی کہتے ہیں. تو جب بھی خطبہ دیتے اس کو پڑھتے تھے. اخیر میں جو ہے اس خطبہ مسنونہ کے اخیر میں یہی ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ سب سے بہتر بات کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی اللہ کی بات ہے، قرآن مجید ہے. سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آگے کیا گیا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیز کیا ہے؟ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا، اور ہر نئی چیز وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، یاد رکھیے، اچھی بدعت کچھ نہیں ہوتی، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی بدعت اسلام پر چلانے والی نہیں ہوتی ہے، خیر اور برکت والی نہیں ہوتی، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت کا نقصان کیا ہوا کہ یہ بدعت گمراہی ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ یہ بدعت کے اہم نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس سے پتہ اللہ کہ بہت سے لوگ بدعتی جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے بڑا نقصان ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ بدعت انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر! گویا بدعت کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، اسپیچ دیتے، بیان کرتے، تو ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کراتے تھے کہ دیکھو ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی تو ہے، یاد رکھو، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس بات کی یاد دہانی ہر خطبہ میں، ہر اسپیچ میں، ہر بیان میں، ہر واضح نصیحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کراتے تھے۔ اللہ اکبر! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خطبے، اپنے اسپیچ کی شروعات میں اسی خطبہ مسنونہ کو پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ بھی اپنے بیان کی اسٹارٹنگ، اپنی اسپیچ کی شروعات اسی خطبہ مسنونہ سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے ہمیشہ روکا لوگوں کو، اور سب سے زیادہ روکا، اور ہر اسپیچ میں، ہر بیان میں کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے دین کے اندر، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، روکا۔ آج دیکھیے لوگ مسلمان سب سے زیادہ بدعت میں ہی ملوث یا ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہ آج محرم کا مہینہ ہو، دیکھیے محرم کے مہینے میں کتنے بدعت خرافات، یہ کھچڑا، یہ شربت، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا لوگ بدعت خرافات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس لیے اس کا انجام بھی خطرناک ہے کہ جس سے روکا جا رہا ہے مسلمان، اور انسان اسی کام کو اور زیادہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور ایک اور حدیث سنتے ہیں ہم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے مروی ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا، اچھے راستے کی طرف، تو جو عمل کرے گا اس اچھائی پر اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے رہنمائی کی ہے، گائیڈ کیا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اسی طرح جتنا کہ عمل کرنے والا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی ذرہ برابر بھی اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ لیکن اسی طرح اگر کسی نے گمراہی کی طرف کسی کی رہنمائی کر دی، غلط چیز کی طرف آپ نے کسی کو گائیڈ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جو عمل کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا ہی، اور جس نے اس کی رہنمائی کی غلط چیز کی طرف، گمراہی کی طرف، تو اس پر بھی گناہ کا بوجھ چڑھے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کے گناہ میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یعنی جو گناہ کر رہا ہے اس کے رہنمائی کی وجہ سے اس کو تو گناہ مل نہیں رہا ہے، جس نے رہنمائی کی ہے یا برائی کی طرف راستہ دکھایا ہے، تو اس راستہ دکھانے والے کو یا برائی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ذرہ برابر اس کے گناہ میں یا اس کی برائی میں کمی نہیں ہوگی، اس کے بوجھ میں، گناہ کا جو بوجھ ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر بوجھ چڑھتا چلا جائے گا، اور ان تمام لوگوں کا بوجھ اس پر جائے گا جو بھی اس برائی پر عمل کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی سنت کو زندہ کرے گا، یعنی ہوتا کسی سماج میں کوئی سنت ہے، کوئی سنت کا مردہ ہو گیا، یعنی لوگ عمل نہیں کر رہے، لوگ بھول گئے، تو اگر آپ نے اس سنت کو زندہ کر دیا، بتایا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، نبی کے طریقہ ہے، اپنے زندہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سنت کو زندہ کیا تو اس پر جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، سنت کی بات کہی ہے، لوگوں میں لایا ہے، اس انسان کو بھی اس سنت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! ہر اس انسان کے بدلے جو بھی اس پر عمل کرے گا، اگر لاکھوں لوگ عمل کر رہے ہیں
تو اس لاکھوں لوگوں کے بدلے بھی اس انسان کو جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا. گویا کہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کے لیے، ثواب کا میٹر چالو ہو جائے گا. اسی طرح پھر آپ نے آگے فرمایا کہ اگر کسی نے برائی کو جنم دیا، کوئی بری چیز لائی، کوئی بدعت لایا، کوئی خرافات سماج میں لایا، تو جتنے لوگ بھی اس برائی پر عمل کریں گے، اس بدعت پر عمل کریں گے، ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس انسان کو پہنچے گا جس نے یہ بدعت یا بری چیز کو سماج میں، سوسائٹی میں لایا ہے. اللہ اکبر، بہت خطرناک بات ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2675. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.